تو وہاں پہ جو پاکستان نے رول پلے کیا شاہ کی وہاں پہ اور جنرل ضیاء کی قیادت میں، کہ وہاں پہ 8-10 ہزار فلسطینین جو ہیں وہ مارے گئے پاکستانی گولیوں سے، اور اس کو پاکستانی بریگیڈیئر جنرل ضیاء الحق جو بعد میں جنرل بنا وہ کر رہا تھا۔ اب یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس میں بہت زیادہ پاکستان کا رول ایکسپوز ہوا، لیکن ایسے سینکڑوں واقعات ہیں۔ سرحد کے اس پار پروگرام کو دیکھنے والے تمام دوستوں کو خوش آمدید، سواگت۔ بھارت نے یونائٹڈ نیشنز میں پیلسٹائن کو سپورٹ کیا ہے۔ یہ بڑی حیران کن خبر ہے، خاص طور پر بھارت کے رائٹ ونگ میڈیا کے لیے، جو یہ سمجھ رہا تھا کہ بھارت کی سرکار اسرائیل کا ساتھ دے گی، اور جو ماحول بنایا گیا تھا نیوز میں، جتنی بھی ڈیبیٹس ہو رہی ہیں، اس سے یہی اندازہ تھا کہ بھارت کی سرکار اپنے 70 سالانہ جو پالیسی ہے اسرائیل اور فلسطین کے مسئلے پر، اس میں کوئی نئی تبدیلی لے کر آئے گی، مگر ایسا ہو نہ سکا۔ دوسری طرف پاکستان کا جو سٹینڈ ہے وہ وہی کا وہی ہے۔ اس میں ایک نئی بات یہ ہوئی ہے کہ پاکستان کے فارن منسٹر ٹرکی سے لے کر اور پوری دنیا میں مسلم امہ کو موبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر اس مسئلے کا حل کیا ہے، اور موجودہ جو صورتحال ہے، جو ایسکلیشن ہوئی ہے، وائلنس ہوئی ہے، اس کے لیے کون ذمہ دار ہے۔ ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے بیرسٹر حامد بشانی صاحب نے۔ ویلکم ٹو دی شو سر۔ تھینک یو جناب، شکریہ۔ بشانی صاحب، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ بھارت اور پاکستان کی اسرائیل اور فلسطین کے مسئلے پر کیا سٹینڈنگ رہی ہے، ہسٹوریکلی بھی اور آج پریزنٹ میں بھی۔ دیکھیں جی، یہ تو بڑے لمبا ایک کمپلیکس قسم کا ہے مسئلہ، تو اسی حساب سے ظاہر ہے کہ سٹینڈنگ بھی رہی ہے، لیکن جیسا کہ آپ نے کہا کہ لوگوں کو حیرت ہوئی ہے کہ بھارت نے جو ہے وہ فلسطینیوں کی حمایت کی ہے، تو میرے نزدیک تو اس میں حیرت کی کوئی بات ہے نہیں، چونکہ بنیادی طور پہ اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں تو فلسطین کا مسئلہ ظاہر ہے آج ایک ڈیفرنٹ شکل اختیار کر گیا ہے بیکاز آف دی انٹرنل چینجز جو خود فلسطین کی تحریک کے اندر ہوئی ہیں، اسپیسیفکلی اس صدی کے شروع سے لے کے اسپیشلی 2000 کے شروع سے اور 2005-06 کے بعد، جب وہاں پہ حماس نے ایز اے ریپریزنٹیٹیو ٹیک اوور کیا، تو اس کے بعد فلسطین کی جو شکل تھی مسئلے کی، جس طرح اس کو انٹرنیشنلی سمجھا جا رہا تھا، بہت ساری قوتوں کی جس حساب سے ان کے بارے میں جو رائے تھی، اس میں تھوڑی بہت تبدیلی آئی ڈیفینیٹلی، لیکن اس سے جو فلسطین کی اپنی تحریک ہے، جو کہ ظاہر ہے بہت پرانی تحریک ہے، اس کے بارے میں لوگوں کا ایک دم جو ہے نا، وہ لوگ یو ٹرن نہیں لے سکتے۔ ایسے لوگ جن کی کوئی انٹرنیشنل ایشوز پہ کوئی آنیسٹ قسم کی سٹینڈنگ ہے، ایک تو وہ لوگ ہیں نا جو ہوا کے ساتھ چلتے ہیں، انہوں نے جو ہے نا وہ آلات فٹ کیے ہوتے ہیں اپنے ارد گرد کہیں پہ، جو ان کو انٹرنیشنل ہوا کا رخ بتاتے رہتے ہیں، تو وہ اس چرخے کے چلنے سے پہلے اس سے آگے ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی بہت کمی نہیں ہے، اور ایسے لوگ بدقسمتی سے اپنے آپ کو دانشور کہتے ہیں، خصوصاً یوٹیوب کے دور میں اور فیس بک کے دور میں نے دیکھا کہ ایسے لوگ ابھر کر سامنے آ رہے ہیں، اور ایسی عجیب و غریب قسم کی سیلف کنٹراڈکٹوری قسم کی سٹیٹمنٹس دے رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کسی چیز کے بارے میں چینج کرتے ہیں اپنے نظریات کو، چونکہ اس چیز میں کوئی بہت بڑی تبدیلی آ گئی، تو آپ پھر ان میرٹس پہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا تو یہ سٹینڈ رہا ہے، لیکن اس وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ اس سٹینڈ کو ہم جو ہے وہ ری وزٹ کرتے ہیں، لیکن یہ بات نہیں۔ یہ ہوا کے رخ والے سے مطلب یہ ہے کہ طاقتور قوتیں کس طرف مڑ رہی ہیں تو ہم اسی طرف مڑ جائیں۔ اب انفارچونیٹلی انڈیا ایز اے گورنمنٹ آف انڈیا تو رہ گیا پیچھے اس سٹینڈ پہ، لیکن ان کے جو وہ ہوتے ہیں نا کڑچھے چمچے اور چیلے چانٹے، وہ آگے نکل گئے، انہوں نے ویڈیو بنا بنا کے پھینکنے شروع کر دیے کہ ہم جی اس کی حمایت کرتے ہیں، اس کی کرتے ہیں۔ بھائی یہ ایک ہسٹوریکل ایشو ہے، دنیا میں حکومتیں بدلنے سے یا وقتی طور پہ کسی ایک ملک میں کوئی ایک نظریے کی حکومت یا ایک خاص قسم کی کیریکٹر کی حکومت آ جانے سے بہت اتنے بڑے بڑے تاریخی حقائق نہیں بدلتے۔ ظاہر ہے کہ یہ 1920 سے فلسطین کی تحریک انٹرنیشنل جو
ہسٹری کو جانتے ہیں اور ڈائنامکس سے واقف ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ ایک تحریک ہے جس کے پیچھے بڑے جینون قسم کے ایشوز ہیں، اور اس کو آپ ایک دم ڈینائی کر کے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں جی اس کا کچھ ہو ہی نہیں سکتا، یعنی اب اس کو آپ ختم سمجھیں، یعنی یہ کوئی انویسٹمنٹ تھی جو بیچاری ضائع ہو گئی، ایسی بات تو نہیں ہے نا، ایک ایشو ہے۔ تو آپ جب اس ایشو سے واک اوے کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کو اس کا ایک متبادل، ایک مناسب، ایک باعزت حل جو ہے وہ اس کو پیش کرنا ہوتا ہے۔ یہ جو ہے 19ویں صدی کے سے پہلے جو ہے تقریباً آپ کہہ لیں کہ 1970 میں جب یہ ڈکلیریشن ہوا تھا، جس کو آپ زائونسٹ ڈکلیریشن کہتے ہیں کہ جی ہم فلسطین میں اپنی ریاست بنائیں گے، تو اس وقت سے لے کے یہ ڈسکشن ہو رہی ہے، لیکن اس کو اس لیے اس کو عام نہیں کیا گیا، لوگوں نے عام نہیں کیا کہ ظاہر ہے زائنزم جو ہے اس کا اور فلسطین کی اور جو اسرائیل کے لوگوں کا آپس میں کوئی اس طرح کا تعلق نہیں بنتا کہ آپ زبردستی اس کے ساتھ اس کو جوڑ دیں کہ جس سیونی قوتوں نے یہ کہا تھا تو بس یہی سچ ہے۔ ظاہر ہے کہ جو اسرائیل کے عوام کی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے جن کا جو کیریکٹر ہے اور ٹریٹ ہے وہ بدلتے وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا ہے، جمہوریتوں کے دور میں، انسانی حقوق کے دور میں، ان چیزوں میں، لیکن آفیشیلی کم از کم 1917 میں، جس کو آپ بلفور ڈکلیریشن کہتے ہیں، جو برطانیہ نے کیا تھا کہ ہم جو ہے وہ فلسطین میں جیوش سٹیٹ جو ہے وہ بنانے کی کوشش کریں گے، تو اس وقت سے لے کے یہ مسئلہ موجود ہے، چونکہ اس کے خلاف فلسطینیوں نے ری ایکٹ کیا، ان کے ساتھ پھر عرب شامل ہو گئے، چونکہ اس میں بہت ساری عرب سٹیٹس جو ہیں ان کا براہ راست جو ہے وہ سٹیک بھی تھا اور تعلق بھی بنتا تھا، جیسے ایجپٹ ہے، جارڈن ہے، اس طرح کی سٹیٹس جن کے علاقہ اور عوام بھی جو ہے اس میں انوالو تھے، تو وہاں سے یہ ان کے درمیان لڑائی جاری ہے، جیوش ورسز عرب، جو کہ عرب نیشنلزم ورسز جوش کے حوالے سے بھی آگے چلتی گئی، یہاں تک کہ 1947 میں یونائٹڈ نیشن نے قرارداد پاس کی کہ فلسطین میں 2 ریاستیں بنیں، ایک یہودیوں کی ریاست ہو اور ایک فلسطینیوں کی ہو، جس کا انہوں نے باقاعدہ سارا نقشہ، کرائیٹیریا، ایوری تھنگ پیش کی، اور یہ یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں، جس کا مطلب یہ تھا کہ پوری انٹرنیشنل برادری اس کے پیچھے جو ہے کھڑی تھی اور ان کا متفقہ فیصلہ تھا، اس ساری لڑائی کے باوجود جو 1947 سے لے کے 1947 تک تھی، اس کو ایک انٹرنیشنل آفیشیل شکل مل گئی کہ بھائی یہاں 2 ریاستیں بنیں گی۔ تو اس کے بعد جا کے تو جب ریاست بنی، فلسطینیوں نے کہا کہ یہ ریاست ہمیں منظور نہیں، چونکہ اس میں یہ علاقہ نہیں، یہ آبادی ڈسپلیس ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، جو کہ ان کے اعتراضات تھے، جس کے جواب میں ان کے درمیان جنگ شروع ہوئی، جس سے بہت سارے فلسطینی ڈسپلیس ہوئے، ان کو گھر چھوڑنے پڑے، اسرائیل نے بہت سارے علاقے جو ہیں وہ ان پہ قابض ہو گیا، اور اس کے بعد سے لے کے تو یہ جنگ جاری ہے، جو کہ 67 میں جا کے جو انہوں نے ایک بڑی جنگ جس کو 6 ڈیز وار کہتے ہیں، اس کے نتیجے میں بہت سارے مزید علاقوں پہ قبضہ کر لیا، اور عرب سارے یہ 14-15 ملک اس میں لڑ رہے تھے لیکن کر کچھ نہیں سکے، تو یہ 2 دفعہ عربوں کو سخت قسم کی جو شکست ہوئی اسرائیل کی طرف سے، اس کے پیچھے ظاہر ہے بہت سارے اور فیکٹرز بھی تھے جو عرب شہنشاہوں کے یا بادشاہوں کے اپنے مفادات ہیں، لیکن اس میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ فلسطین کا مسئلہ رہا ہے۔ یہ ہسٹری بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نہیں ہے کہ یہ آج ہی کہیں سے شروع ہو گیا، گولہ باری ہو گئی یہ جو ریسنٹلی، اور اس وجہ سے یہ جو قتل و غارت گری ہو رہی ہے، یہ ایک بہت لمبا چوڑا ہسٹوریکل ایشو ہے جس کو دونوں سائیڈوں نے تسلیم کیا۔ یہ باقاعدہ آفیشلی انٹرنیشنل قوتوں کی حمایت سے، تعاون سے اور ان کی کنسنٹ سے ایک مسئلہ موجود ہے جو کہ فلسطین ورسز اسرائیل مسئلہ ہے، اور اس کو یونائٹڈ نیشن سمیت ہر فورم پہ تسلیم کیا گیا ہے، اور اسی کی وجہ سے جو بہت سارے ملکوں نے بڑے سختی کے ساتھ فلسطینی کاز کی حمایت کی، جس میں کہ انڈیا سب سے آگے تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انڈیا نے شروع میں جو فارن پالیسی کے مین پلر تھے اس میں سے ایک تھا قوموں کا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن، چونکہ اس وقت ظاہر ہے کہ یہ سارے معاملات جو ہیں وہ پنڈت نہرو کے ہاتھ میں تھے، جو فارن پالیسی کے معاملات تھے، اور وہ ایک پرنسپل آدمی کی حیثیت سے جو ان کے انٹرنیشنلی ایکسیپٹڈ پرنسپل تھے بین الاقوامی برادری کے لیے، اس پہ ان کا بہت ہی ایک ٹھوس اور بیلنس قسم کا رویہ تھا،
جس کی ایک بڑی مثال جو ہے وہ نان الائن موومنٹ ہے. نان الائن موومنٹ کا بنیادی ماٹو ہی یہی تھا کہ دوسرے ممالک کی آزادی کا احترام کرنا، ان کا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن تسلیم کرنا اور ان کے معاملات میں انٹرفیئرنس نہ کرنا. یہ ایک پرنسپل سٹینڈ تھا جو انڈیا نے اس وقت لیا، اور نہرو کو جو ہے اس نے ایز اے ایڈوکیٹ اس کو جو ہے پرچار کیا ہر انٹرنیشنل فورم پہ. اور فلسطینیوں کی حمایت میں اگر کوئی ہیوی ویٹ انفلوئنشل کوئی 2-4 انٹرنیشنل آوازیں تھی تو اس میں ایک پنڈت جواہر لال نہرو کی تھی، جس کے نتیجے میں فلسطینی انڈیا کو اپنا سب سے بڑا سپورٹر سمجھتے تھے. یاسر عرفات جو ہے وہ انڈیا کو اپنا دوسرا گھر کہتا تھا، اور اس نے فریکوینٹلی انڈیا کو وزٹ کیا، کئی دفعہ جو ہے جاتا آتا رہا انڈیا کے اندر اسی موومنٹ کے حوالے سے اور اس کی حمایت اور نیگوسیشن کے حوالے سے. اب انڈیا کا وہ جو سٹینڈ ہے وہ آج تک برقرار ہے، اس میں کوئی آفیشیل تبدیلی نہیں آئی. چونکہ جب اس طرح کے سٹینڈ میں آفیشیل تبدیلی آتی ہے تو اس کے لیے وزارت خارجہ کی طرف سے ایک باقاعدہ ڈکلیریشن، کمیونیکے، ایک کوئی رائٹنگ چیز جاری کی جاتی ہے کہ اس مسئلے پہ ہمارا یہ ہوا جس کی وجہ سے ہم اس میں یہ تبدیلی لا رہے ہیں. کوئی قرارداد آتی ہے، کوئی پارلیمنٹ میں ڈسکشن ہوتی ہے. انڈیا از اے ڈیموکریٹک کنٹری، اور اتنا بڑا چینج جو ہے اس کے اندر وہ پارلیمنٹ میں ڈیفینیٹلی اس پہ ڈیبیٹ ہوگا. ایون دو کہ اگر گورنمنٹ آف انڈیا اس کو ڈکلیئر کر بھی دے تو اپوزیشن اس کو پارلیمنٹ میں اٹھائے گی اور اس کو ڈسکس کرے گی اور سوال اٹھائے گی کہ وائی اٹ واز چینجڈ، ہمیں اس کا جواب چاہیے اور اس میں کیا چینج آئی. اب یہ کوئی ایسی ڈکٹیٹر کنٹری تو ہے نہیں جس پہ کہ کوئی ڈکٹیٹرشپ ہو اور ایک بندہ یا کوئی مطلق الاعنان آدمی جو ہے وہ اٹھ کے اعلان کر دے کہ ٹھیک ہے جی آج کے بعد ہم فلسطینیوں نہیں اسرائیل کے ساتھ ہیں. تو اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن ان کیس آف انڈیا. تو اس لیے جن لوگوں کو اس بات پہ حیرت ہو رہی ہے کہ انڈیا نے کیسے حمایت کر دی، انڈیا نے تو ایک کنسسٹنٹلی 1947 سے لے کے ریپیٹڈلی جو وہ کر رہا ہے وداؤٹ اینی جو ہے وہ ادر کنسیڈریشن، وہ اس پہ فی الحال جو ہے وہ قائم ہے اب تک کی جو میری اطلاع ہے. اب اس میں دوسری بات جو ہے وہ پاکستان کی جو آپ نے کی کہ انڈیا پاکستان کا اس پہ، تو انڈیا کا تو میں نے آپ کو بتا دیا. آن دا کانٹرری پاکستان کا جو موقف رہا ہے فلسطین کے حوالے سے، آلدو کہ پاکستان یہ دعویٰ کرتا رہا کہ ہم امت مسلمہ کا حصہ ہیں اور امت مسلمہ مل کر فلسطینیوں کی حمایت کرتی ہے، لیکن فلسطینیوں نے کبھی اس کو اس طریقے سے ایکنالج نہیں کیا. جس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں یاسر عرفات کی پالیسیوں کا، کہ یاسر عرفات نے کئی دفعہ انڈیا کا وزٹ کیا اور پاکستان نہیں گیا، جس پہ کہ پاکستان میں اس کو انسسٹ بھی کیا گیا، دعوت دی گئی، جیسا کہ رواج ہے کہ کوئی بھی جاتا ہے انڈیا میں تو پاکستان بھی آئے. تو ظاہر ہے یاسر عرفات کا آنا تو ضروری سمجھا جاتا تھا، لیکن وہ نہیں گیا. اور اس نے کئی دفعہ اوپنلی جو ہے وہ اپنے اس موقف کا اظہار کیا کہ پاکستان کی پالیسیاں اس طرح نہیں جیسے ہونی چاہیے. اور امت مسلمہ کی یہ جو مت ہے جو کہ نان ایگزسٹنٹ قسم کی ایک چیز ہے لیکن اس کو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے بیٹھ کے تو جو کچھ رول پاکستان نے پلے کیا، فار ایگزامپل جب فلسطینیوں پہ سب سے مشکل وقت وہ تھا جب جارڈن میں ان کا وہاں کی لوکل اتھارٹیز کے ساتھ اور کنگ کے ساتھ ایک جو ہے وہ پرابلم ہو گیا، جس کی وجہ سے ان کو نکالنے کی بات ہو گئی. چونکہ اس سے پہلے ان کو مختلف عرب ریاستوں سے اسی طرح 1 بائی 1 کر کے نکالا گیا تھا. اور ظاہر ہے کہ اس وقت میں جب ابھی یہ جو ہے ایسٹ جیروشلم اور یہ علاقے ان کے پاس نہیں تھے جو پیلسٹینین اتھارٹی ہے، تو وہ مختلف عرب سٹیٹس کو ہی بنیاد بنا کے تو اپنی سٹرگل اس کو چلاتے تھے. تو وہاں پہ جو پاکستان نے رول پلے کیا شاہ کی حما پہ اور جنرل ضیاء کی قیادت میں، کہ وہاں پہ 8-10 ہزار فلسطینین جو ہیں وہ مارے گئے پاکستانی گولیوں سے، اور اس کو پاکستانی بریگیڈیئر جنرل ضیاء الحق جو بعد میں جنرل بنا وہ کر رہا تھا. اب یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس میں بہت زیادہ پاکستان کا رول ایکسپوز ہوا، لیکن ایسے سینکڑوں واقعات ہیں کہ زبانی کلامی تو پاکستان ہمیشہ یہ کہتا رہا جی ہم ان کے ساتھ ہیں، لیکن ان فیکٹ فلسطین کے ایشو پہ پاکستان کی پالیسی 100% وہ رہی جو امریکہ کی رہی. اور امریکہ کی پالیسی کل آپ نے دیکھ لی کہ ان ساری مذمتوں اور یہ ٹسوے بہانے اور رونے دھونے کے باوجود قرارداد کا جب وقت آیا، یعنی عملی طور پہ جب کوئی کرنے کا وقت آیا، تو اس پہ انہوں نے وہی کیا جو وہ 47 سے کرتے آ رہے ہیں. اور پاکستان ایز اے پارٹ آف دی امریکن کیمپ
اور امریکہ کے سمجھ لیں کہ اشاروں پہ ناچنے والے رجیم ہونے کی وجہ سے بار بار ملٹری ڈکٹیٹرز کس طرح جو ہے وہ کوئی ایسا ڈیسیجن کر سکتا تھا جو فلسطینیوں کی حمایت میں اور اسرائیل کے خلاف ہو، جبکہ اس کا اصل جو وارث رہا ہے اس پورے انٹرنیشنل ارینا میں جو پالیٹکس رہی ہے اس کو ظاہر لیڈ امریکہ کرتا رہا، چونکہ پاکستان آفیشلی امریکی کیمپ کا حصہ، سیٹو سینیٹو کا حصہ، پارٹنرشپ کا حصہ، اور جو اس طرح کی ویسٹرن کیمپ اگینسٹ جو اس طرح کی قوتیں ہیں ان کے خلاف سب سے آگے رہا۔ تو اس کی پالیسیوں میں کنسسٹنسی اس لیے رہی کہ پاکستان کی یہ مجبوری رہی کہ ایک طرف تو وہ اپنے آپ کو امت مسلمہ کا ٹھیکیدار سمجھتا رہا اور دوسری طرف امریکی اشاروں سے بھی باہر نکلنے کی کبھی اس میں سکت آ نہیں سکی انفارچونیٹلی، اور اگر کسی میں آنے کی کوشش کی جیسے ذوالفقار علی بھٹو جیسا آدمی، تو ان کو اس کا نتیجہ جو ہے وہ بھگتنا پڑا، جس کو انہوں نے خود ہی کہا تھا کہ ہمیں نشان عبرت بنانے کی کوشش کی گئی۔ تو انکنسسٹنسی جو ہے وہ پاکستان کے سٹینڈ میں اس وجہ سے رہی کہ ایک تو مجبوری اور دوسرا اپنے آپ کو ایک ایسی ریئلٹی کے ساتھ ریکنسائل کرنا جو ایگزسٹ نہیں کرتی، امت مسلمہ کا اپنا حال یہ ہے کہ ہر عرب شہنشاہ جو ہے وہ چھپ چھپا کے جا کے اسرائیل کے دورے کرتا رہا، یا اسرائیل کے مختلف پریزیڈنٹس جو ہیں وہ چھپ چھپا کے آ کے ان کے ساتھ ملتے رہے۔ یہ پوری ہسٹری اتنی دلچسپ اور خوفناک اور افسوسناک ہے فلسطینی پوائنٹ آف ویو سے کہ کسی بھی ایک عرب کنٹری کے کسی شہنشاہ نے، بادشاہ نے، یا کسی ڈکٹیٹر نے، یا دوسرے ڈیموکریسی تو وہاں کبھی کسی ریاست میں رہی نہیں، انہوں نے کبھی سنسیئرلی فلسطین کے ایشو پہ کوئی اٹیمپٹ نہیں کی، بلکہ اندرونی طور پہ وہ ہمیشہ اسرائیل کے ساتھ رہے، جس کی ایک بڑی مثال جو ہے وہ امام خمینی جیسا آدمی تھا کہ ریولوشن کے بعد بھی امام خمینی 3 سال تک عراق کے خلاف اسرائیل سے اسلحہ خریدتا رہا، جو کہ آن ریکارڈ ہے، ملینز آف ڈالر کا اسلحہ جو ہے وہ انہوں نے خریدا۔ تو یہ رہی ان کی پالیسی، جس میں یہی کہوں گا کہ ممکن ہے ان کی مجبوریاں ہیں، چونکہ عربوں کا بھی یہ پرابلم رہا کہ وہ بھی ہمیشہ امریکہ کی کلائنٹ سٹیٹ رہے ہیں، اوور ویلمنگ میجارٹی ان کی۔ تو اس لیے یہ فلسطینیوں کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہے ایک بڑی افسوسناک بات ہے۔ جی، اس میں میں تھوڑا سا ایڈ یہ بھی کرنا چاہوں گا بھارت کے حوالے سے کہ اگر انڈیا اسرائیل کا سپورٹ کرتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل نے جو اللیگل سیٹلمنٹس بنائی ہیں پھر آپ ان کا بھی آپ کو سپورٹ کرنا پڑتا ہے۔ دیٹ مینس کہ اگر آج کسی نے کسی زمین کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے اور آپ اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ پھر جو انڈیا کا کلیم ہے اکسائی چین کے اوپر یا پاکستانی آکوپائیڈ کشمیر گلگت بلٹستان کے اوپر، وہ بھی کہیں نہ کہیں پر اس سوال اس کے اوپر بھی اٹھتا ہے کہ آپ جب بات اپنی آتی ہے تب آپ کہتے ہیں کہ نیچے ہماری زمین پہ قبضہ ہوا ہے، اور اگر اسرائیل کرے اور آپ اس کو سپورٹ کریں تو یو کانٹ ہیو ڈوئل پالیسی۔ دوسرا یہ ہے سر کہ آپ سے ایک چھوٹا سا سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کیا سمجھتے ہیں آج صورتحال کیا ہے؟ بھارت کا جو رائٹ ونگ میڈیا ہے اور جو رائٹ ونگ سپورٹرز ہیں ان کا اسرائیل کو سپورٹ کرنا محض کیا صرف اس بات پر ہے کہ مسلمانوں سے اسرائیل اور رائٹ ونگ کا بھی کہیں نہ کہیں پر ایک مسئلہ ہے اور اس نفرت کے چلتے وہ اسرائیل کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، اور دوسرا پاکستان کا جو آج اسرائیل کے خلاف پوری دنیا میں لابی کرنے کے لیے شاہ محمود قریشی کا دعویٰ، کیا وہ صرف اس لیے ہے کہ یہ عالمی دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہاں مسلم امہ کے ٹھیکیدار ہم ہیں؟ دیکھیں جی، پہلی بات یہ ہے کہ جو آپ بھارت کا رائٹ ونگ میڈیا کہہ رہے ہیں نا، جو ریئل رائٹ ونگ میڈیا ہے اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں کہ وہ اس طرح کی کوئی حمایت کر رہے ہیں، لیکن اس میں جو کچھ رائٹ ونگ لوگ جو ہیں، پالیٹیشنز یا اسپوک پرسن یا پارٹی لیڈرز یا یہ یوٹیوبر یا اس طرح کے لوگ جو آپ کو بہت آگے آگے نظر آتے ہیں، وہ اس میں سب سے آگے اس لیے ہیں کہ دیکھیں اس طرح کی جو عام مینٹالٹی ہے نا، وہ رائٹ ہو یا لیفٹ ہو، لیکن جن لوگوں میں میچورٹی اور ڈیپتھ نہیں ہے ان کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو بہت سطحی طور پہ دیکھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ فلسطین کوئی اسلامی ملک ہے پاکستان کی طرح کا، تو ہمارا جو ہے وہ بائی ڈیفالٹ ہم اس کے دشمن ہیں، تو اس لیے جو ہے ہم اسرائیل کے حمایتی ہیں وداؤٹ ایون لوکنگ انٹو دا پیلسٹینین کوسچن کہ وہ کوسچن کیا ہے یا وہ کون لوگ ہیں، مانگتے کیا ہیں، کہانی کیا ہے، دے ڈونٹ بادر ٹو گیٹ انٹو دیٹ۔
وہ صرف دیکھ رہے ہیں فلسطین کا نام اور یہ کوئی اسلامی ملک ہے جی، تو اس کے خلاف تو بہرحال ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں، جو کہ ظاہر ہے جس میں کوئی ڈیپتھ نہیں۔ آپ کسی بھی ڈیپتھ والے رائٹ ونگ آدمی سے بھی بات کریں گے تو وہ کبھی اس بات کو ڈینائی نہیں کرے گا کہ فلسطینیوں کے جو رائٹس ہیں وہ ہسٹوریکلی ایکسیپٹیبل رائٹس ہیں اور وہ ان کو ریسٹور کیے جانے چاہیے۔ اس سے کوئی ذی شعور آدمی کبھی انکار نہیں کر سکتا۔ لیفٹ اور رائٹ تو ہونے سے پہلے انسان ہونا ضروری ہے، چونکہ آپ انسان نہیں ہیں تو نہ آپ لیفٹ ہو سکتے ہیں نہ رائٹ ہو سکتے ہیں۔ تو انسان ہونے کے ناطے دنیا کے بہت سارے ایسے انسانی مسائل ہیں جس میں آپ اس طرح یوں سر عام جو ہے وہ اس طرح کی حرکات و سکنات کو برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی ایک نیشن یا کوئی ایک ریاست طاقت کے زور پہ، جبر کے زور پہ، ناانصافی کے زور پہ دوسرے کو دیوار سے لگا دے اور ان سے جینے کا حق چھین لے، ان کی زمینیں چھین لے۔ دس از ناٹ پاسبل، چونکہ انسان ہی ہے تو یہ دنیا چلتی ہے، ورنہ تو وہی جنگل کا قانون جس سے ہم نکل کے آئے ہیں۔ تو اس لیے اس کو چھوڑیں رائٹ ونگ اور لیفٹ ونگ کو، اس کو انسانی نقطہ نظر سے ہی دیکھیں آپ۔ جی، حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ اس انفارمیشن کی ایج میں بھی لوگ بے خبر ہیں کہ ہسٹوریکلی ہمارے دیش کی اور اس کی سرکار کی کیا پالیسی رہی ہے، اور آج اور اتنا بڑا شفٹ آ گیا ہے، ایک نئی گورنمنٹ ہے، اس کے باوجود بھی اس پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ تو یہ کچھ فوڈ فار تھاٹ ہے ان کے لیے بھی، وہ بھی اس کے اوپر ذرا سوچیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہماری موجودہ سرکار نے بھی فلسطین کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ سر، آپ سے وقت کم رہ گیا مگر دو اہم سوال ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں ہمیں کہ یہ جو ون اسٹیٹ سولوشن ہے اور پھر ہے ٹو اسٹیٹ سولوشن کی دو مختلف ریاستیں ہوں، اسرائیل اور فلسطین، دونوں کو ایکسیپٹ کیا جانا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ اگر آپ نے فلسطین جانا ہے ان ایریاز میں جہاں پر پیلسٹائن کا کنٹرول ہے، اگر آپ نے وہاں جانا ہے اس کے لیے بھی ویزا آپ کو اسرائیل سے لینا پڑتا ہے۔ تو آپ یہ بتائیں ان میں سے کون سا سولوشن وائبل ہے؟ انڈیا نے تو ٹو اسٹیٹ سولوشن کی حمایت کی ہے ایز آلویز۔ دیکھیں جی، ٹو اسٹیٹ سلوشن جو ہے وہ موسٹ پاپولر سلوشن ہے، چونکہ بنیادی طور پہ اس کی ایک لیگل اور ہسٹوریکل گراؤنڈز ہیں، جیسے کہ میں نے کہا نومبر 1947 کی جو یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی کی قرارداد ہے، جس کا مطلب ہے پوری انٹرنیشنل برادری نے اس کو ایز اے سلوشن پروپوز کیا۔ تو اس میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ اس سے بھی اختلاف کی وجہ جو ہے وہ نیٹی گریٹی تھی کہ یہ علاقہ وہ علاقہ، یہ دریا وہ دریا، اس میں کوئی کسی ایز پرنسپل اس سے کسی کو بہت بڑا اختلاف نہیں تھا، اور آج تو بالکل ہی نہیں۔ چونکہ جتنی پیچھے سٹرگل ہوئی ہے یہ پورے 30-40 سال جو اسرائیل ورسز پیلسٹائن، اس میں خود پیلسٹائن کے لوگ جو ہیں انہوں نے پروسیس میں اس کو ایکسیپٹ کیا کہ یہ سلوشن ہے، اور اسرائیلیوں نے بھی پولز پہ پولز آپ نے دیکھے ہر 2 سال 4 سال بعد جو سامنے آتے ہیں، ان کی اکثریت نے بھی اس کو سپورٹ کیا، چونکہ وہاں پہ نفرت اس حد تک بڑھ گئی ان دو کمیونٹیز کے درمیان کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں بہتری اسی میں ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقے میں رہتے رہیں۔ یہ ایک سچویشن ہے جس کو سب ایکسیپٹ کرتے ہیں ایز اے ریئلٹی، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ یہ کوئی آئیڈیل سلوشن ہے۔ دس از ناٹ این آئیڈیل سلوشن۔ یہ سلوشن ایک بہت بڑی جو میس کریٹ ہو گئی اس کو صاف کرنے کا ایک حل ہے، اور جو میس کریٹ ہو گئی وہ پہلی بات ہے ہونی نہیں چاہیے تھی، یعنی جو شروع میں جس طریقے سے ہوئی۔ پہلی بات یہ ہے کہ جس طرح کے برطانیہ پہ ہم اکثر یہ الزام لگاتے ہیں یا سچائی بیان کرتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی انہوں نے وہاں سے نکلنے سے پہلے ایسے ایسے مسائل کھڑے کیے، جن میں سے ایک یہ بھی تھا جو فلسطین اور اسرائیل کے حوالے سے جو خود ہی انہوں نے ڈکلیریشن دیا اور پھر اس کے حوالے سے اس کو پورے طریقے سے امپلیمنٹ کیے بغیر چھوڑ کے چلے گئے، اور لوگ آج تک لڑتے ہیں۔ تو اس کو اب اسی طریقے سے تو کوئی کنٹینیو رکھ نہیں سکتا۔ ظاہر ہے اس کا حل نکالنا ہے تو وہ حل پھر ظاہر ہے کہ 2 اسٹیٹ آسان ہے تو اس لیے ہے، لیکن یہ آئیڈیل نہیں۔ آئیڈیل اس لیے نہیں کہ دیکھیں اس میں سب سے بڑا ایشو کس چیز پہ چل رہا ہے، یروشلم، بار بار جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں یروشلم، کہ جو ایک سٹی ہے۔ اب اس سٹی پہ تینوں جو یہ مذاہب ہیں جن کو ابراہیمی مذاہب کہتے ہیں، ان تینوں کی ایکولی وہاں پہ اٹیچمنٹ ہے۔ مسلمانوں کی مسجد اقصیٰ ہے کہ وہاں سے وہ کہتے ہیں جی ہمارے نبی جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم
اوپر گئے تھے وہاں سے ایک رات، تو وہ بڑی مقدس جگہ ہے، اور وہ ہمیں، اور پھر ہمارا وہ قبلہ اول بھی ہے کہ ان کے خیال میں پہلے ہمارا قبلہ جو ہے وہی تھا جس کی ہم وہ جس کی طرف منہ کر کے تو نماز پڑھتے تھے۔ دوسری طرف جوڈائزم جو ہے ان کا بھی سب سے مقدس ترین شہر جو ہے وہی ہے، چونکہ ان کا وہاں پہ ٹیمپل ہے، اور ان کی ہسٹوریکل وہاں پہ بہت ساری عمارتیں ہیں، اور ہسٹوریکلی وہ ان علاقوں کے دعوے دار بھی ہیں کہ یہاں پہ ایک زمانے پہ ہماری حکومت تھی۔ تیسری طرف کرسچینٹی جو ہے ان کا بھی وہاں پہ سب سے مقدس اس لیے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو جب جو ہے وہ چڑھایا گیا سلیب پہ، تو وہیں جو ان کا جگہ ہے وہاں پہ ہے، اور یہ تینوں عبادت گاہیں وہاں پہ یروشلم کے اندر ہے۔ اب ایک ایسی سٹی جس کی ڈائیورسٹی اس بڑی حد ہے، اور تینوں مذاہب جو ہیں وہ ایک ہی کتابوں کو تینوں کتابوں کو، اور پھر ایک ہی خدا کو ماننے والے، بیسک کانسیپٹ ایک ہی ہیں، نیٹی گریٹی کا فرق ہے تینوں میں۔ تو وہ اگر اکٹھے نہیں رہ سکتے تو پھر دنیا میں یہ طرح طرح کے مذاہب جو ہیں، ہندوستان میں جو ہے یہ مسلمان، بدھ، ہندو اور جین، اور یہ سارے آپ گنتے چلے جائیں، سکھ، اور یہ کرسچن اور جیوش بھی، یہ کس طرح اتنی صدیوں سے، اتنی سالوں سے اکٹھے رہے۔ یہ نارتھ امریکہ میں اور یورپ میں آپ دیکھیں مختلف مذاہب کس طرح لوگ رہ سکتے ہیں، تو یروشلم میں نہیں رہ سکتے۔ یعنی الٹیمیٹلی از اے پالیٹکس، رائٹ، جی، جس کو ایک فتنے کے طور پہ بنا کے تو ایک بہت بڑی بات پیش کر کے تو پوری ہیومینٹی کو انہوں نے فالن کیا ہوا ہے، ایک ایمرجنسی کی سچویشن پہ جو ہے وہ ڈالا ہوا ہے۔ تو بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی آئیڈیل سلوشن نہیں تھا کہ دو اسٹیٹیں بنے۔ آئیڈیل سلوشن یہ تھا کہ ایک جمہوری ریاست کے اندر، جس پہ اندر سارے مذاہب کو ایکویلٹی، سارے سٹیزنز کو ایکول سٹیزن، ایک جو ہے سیکولر کانسٹیٹیوشنل ڈھانچے کے اندر رہنا چاہیے، اور ان سب کے حقوق کا احترام ہونا چاہیے، ایک ایسی ریاست میں، ایک ایسے علاقے میں جہاں پہ اتنی زیادہ ہسٹوریکل جو ہے وہ ان کی جڑت ہے۔ لیکن انہوں نے جو نفرت کریٹ کی، اس کے نتیجے میں انہوں نے ساتھ میں یہ سلوشن بھی پیش کیا، اور یہ سلوشن ایز آئی سیڈ کیم فرام بریٹن۔ تو بریٹن کا تقسیم کرو والا یہ سلوشن جس طرح بر صغیر میں بھی آیا تھا، کہ آپ کو ہزاروں لوگ اس آرگومنٹ والے ملیں گے کہ برطانیہ نے جاتے جاتے انڈیا اور پاکستان کو تقسیم کر لیا، اور یہ بنیادی طور پہ ساری مووی جو ہے انہی کی طرف سے تھی، تاکہ جو سوویت پالیٹکس کے حوالے سے ان کو ایک چیز ملے۔ تو اس میں اس کی آپ 100% تردید بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس حوالے سے یہ دوسرا سلوشن جو ہے یہ پہلے تو بالکل ہی رول آؤٹ تھا، لیکن بعد میں، آج میں آپ کو بتا دوں، لیٹسٹ میں جو ریسرچ کر کے دیکھ رہا تھا کہ فلسطینین جو یوتھ ہے، ینگ جنریشن ہے، ان کی ایک بہت بڑی تعداد اب اس سلوشن کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ان کے نزدیک اب یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ ان کی علیحدہ ریاست ہو، ان کے نزدیک اب امپورٹنٹ ہے کہ انٹرنیشنل جو پولیٹیکل ٹرمینالوجی میں کوسچن آف ہیومن رائٹس ہے، کوسچن آف سول لبرٹیز ہے، اور کوسچن آف فنڈامنٹل اور سول رائٹس ہیں، وہ حاصل کرنا ہے، اور وہ حاصل کرنے میں وہ زیادہ انٹرسٹڈ ہیں انٹرنیشنل لیگل فریم ورک کے اندر، دین ہیونگ اے پلیس جن پہ حماس قبضہ کر لے۔ اور ان کا آرگومنٹ یہ ہے کہ یہی ہم نے کیا تھا 2000 میں، جب اوسلو ایکارڈ جو ہوا، اس کے نتیجے میں جب ان کو تیونس سے، یہ بہت بڑا ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ تھی کہ پہلے یہ وہاں پہ انہوں نے اپنے بیس کیمپ وغیرہ بنائے ہوئے تھے، تو وہ اس ایکارڈ کے نتیجے میں ان کو آنے دیا گیا اس علاقے میں، جہاں آ کے فلسطین کے علاقے میں انہوں نے اپنی اتھارٹی قائم کر دی۔ اب وہ اتھارٹی قائم کرنے کے بعد وہاں پہ امن کی طرف پیش قدمی لازم تھی، چونکہ اس میں ایکسچینج یہی ہوا تھا کہ امن کے بدلے میں ہم آپ کو یہاں پہ زمین دیتے ہیں، آپ اپنی اتھارٹی قائم کریں جو الٹیمیٹلی ایک اسٹیٹ کی شکل اختیار کرے گی۔ لیکن ظاہر ہے یہ اتنا بڑا ڈیسیجن تھا جس کے نتیجے میں اسحاق رابن جو اس وقت اس کو لیڈنگ کر رہا تھا، اس کو قتل کر دیا گیا مہاتما گاندھی کی طرح۔ حالانکہ میں اس کو مہاتما گاندھی سے نہیں ملا تھا، لیکن کی طرح میں کہتا ہوں کہ چونکہ وہ سچویشن ایسی تھی کہ اس نے امن کا ایک ایکارڈ کر لیا جو کہ انتہا پسند جو جوش تھے ان کے لیے ناقابل قبول تھا، جس کے نتیجے میں یہ ہوا، اور پھر اس کی وجہ سے انہوں نے بیک آؤٹ کر لیا اسرائیل نے اس امن پروسیس سے، اور آگے چل کے تو حماس جو ہے وہ الیکشن کے نام پہ فلسطینیوں پہ حماس نے قبضہ کر لیا، جس نے یہ میس کریٹ کی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر یہ حزب اللہ، اسلامک جہاد اور حماس
ان تینوں کو فلسطینین ٹیریٹوری کے اندر جو قبضہ انہوں نے کیا ہوا ہے، لوگوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے، اور جس طرح کا فنڈامنٹلزم جو ہے اس کا امپوز کیا ہوا ہے زبردستی لوگوں پہ اور نوجوانوں پہ، اس کو اگر نیوٹرلائز کر دیا جائے تو آج جو ہے وہ فلسطینیوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا، چونکہ یہ مسئلہ حل ہونے کے قریب تھا جب انہوں نے ٹیک اوور کیا، اور جب انہوں نے ٹیک اوور کیا تو اب ان کی پالیٹکس یہ ہے کہ یہ ایک راکٹ پھینک دیتے ہیں تل ابیب پہ، تاکہ جواب میں اسرائیل ان پہ گولہ مارے اور ان کو لوگوں کی ہمدردیاں ملیں اور چندے ملیں اور شاباشیں ملیں اور جو ہے وہ افسوس ملیں۔ تو اس سچویشن میں وہاں کا نوجوان اب بات یہ سمجھ گیا ہے کہ ہر دفعہ اپنی سٹیٹ قائم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ آگے کی طرف جا رہے ہیں، کئی دفعہ اپنی سٹیٹ قائم کرنے کا مطلب اس کے الٹ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو پہلے سے حاصل شدہ حقوق ہوتے ہیں ان سے بھی آپ کو دستبردار ہو کے تو ایسی ظالمانہ بنیاد پرست قوتوں کے قبضے میں آ سکتے ہیں جیسے کہ وہ آئے ہیں۔ اس لیے وہ اب اس سلوشن کی طرف بھی جا رہے ہیں، اور آپ کو اب انٹرنیشنل میڈیا کے جو سیریس رائٹنگ ہے اس میں بار بار ایک ریاست کی بات جو ہے وہ نظر آتی ہے، اس کے راستے میں واحد رکاوٹ ہے فلسطینی نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ فلسطینیوں کو اگر یہ بات پورے طریقے سے بیان کی جائے تو وہ اس پہ آ سکتے ہیں، چونکہ آج بھی اسرائیل کے اندر ایک بہت بڑی تعداد میں عرب فلسطینی رہ رہے ہیں، اور ان کو کوئی بہت بڑا پرابلم نہیں ہے، وہ جاب بھی کر رہے ہیں، ان کو حقوق، اگرچہ حقوق کا مسئلہ ہے کہ جوش سٹیٹ کا ایشو ہے یا کانسٹیٹیوشنلی جو وہاں پہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ریلیجیسلی موٹیویٹڈ ہیں فار جوش سٹیٹ، ان چیزوں کا، تو اگر ان چیزوں کے حوالے سے وہاں پہ کام کیا جائے، عربوں کو یہ گارنٹی دی جائے کہ اسٹیٹ جو ہے وہ ایک جوش کے تحفظ کے لیے نہیں ہوگی بلکہ سب سٹیزن برابر ہوں گے، ڈیموکریٹک رائٹس ہوں گے اور سب کو ایکول اپرچونیٹیز ہوں گی، تو وہ اس طرف بھی آ سکتے ہیں۔ یعنی جو سیکنڈ جو ایک اسٹیٹ کا سلوشن ہے، تو اس حوالے سے یہ ایک اسٹیٹ سلوشن جو ہے وہ اب پاپولر ہوتا جا رہا ہے ودن دی پیلسٹینین کمیونٹی آلسو اور انٹرنیشنل۔ اگر اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ ہے تو واحد قوت جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا وہ ایکسٹریمسٹ جوش ہے، جو کسی صورت میں یہ ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ اس دھرتی پہ فلسطینیوں کو یا عربوں کو ایز اے ایکول سٹیزن ایکسپٹ کریں، یا اپنا جو ان کا ریلیجیسلی موٹیویٹڈ قسم کے ایجنڈے ہیں، جیسے کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا ہو کہ یہ ریاست صرف جیوش کے لیے ہے یا اس طرح کی چیزیں، اس کو وہ سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور اس طرح کے انتہا پسند لوگ دنیا کے ہر ملک میں، ایون یورپ کے اندر آپ دیکھیں جو نیو فاشزم ابھر رہا ہے اور جو نئے پالیٹیشنز آ رہے ہیں نیشنلسٹک ایجنڈے کے تھرو، جو نیرو قسم کا نیشنلزم لے کے، تو اس کے نتیجے میں یہ ہمیں آواز ہر جگہ دکھائی دے رہی ہے۔ ادروائز یہ بھی ایک سلوشن ہے، اور اسی لیے اس سلوشن پہ کوئی بہت زیادہ آپ کو بات ہوتے نظر نہیں آتی، لیکن اصل مسئلہ جو ہے سلوشن ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہماری ڈاگماٹک قسم کی اپروچ ہوتی ہے نا کہ جی یہ لیفٹ کا ایشو ہے تو لیفٹ کے فلاں صاحب نے یہ کہا تھا، یہ کسی کو پیر فقیر ماننے کی ضرورت نہیں ہوتی، دانشور اگر کوئی ہے تو اس کی دانش مسلسل گائیڈ کرے گی آپ کو، ایون 100 ایئرز آفٹر بھی اگر گائیڈ کرے گی تو دانش گائیڈ کرے گی، پرسنالٹی گائیڈ نہیں کرے گی۔ تو اس میں لیفٹ اور رائٹ کا ایشو نہیں، انسانی ایشو ہے، اور اس میں دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو اس وقت وہاں پہ ایک سائیکل ہے، ویشیس سائیکل آف کلنگ اور وائلنس اور تشدد، اس سے جو ہے وہ دونوں کمیونٹیز کیسے نکل سکتی ہیں، تو اس میں کوئی حالت مقدس نہیں ہے، نہ اس میں ون سٹیٹ مقدس ہے نہ ٹو سٹیٹ مقدس ہے، بلکہ اس میں حل سولوشن اٹ سیلف از سیکرڈ، جس کی طرف ہمیں جانا پڑے گا۔ جی کوئکلی ہمیں یہ بتائیں کہ دنیا اس وقت کووڈ سے لڑ رہی ہے، ایسے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہمیں پلیز بتائیں کہ اس موجودہ یہ جو دور آیا ہے وائلنس کا اور یہ جو وہاں پہ سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے، اس کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ دیکھیں جی، ملٹیپل پارٹیز ہیں ذمہ دار، ڈیفینیٹلی آپ کسی ایک کو نہیں ٹھہرا سکتے، چونکہ ملٹیپل پارٹیز ہیں۔ اسرائیل ہے، اسرائیل کے اندر ڈیفرنٹ سٹیک ہولڈرز ہیں جو کنٹینیوسلی اور کنسسٹنٹلی ہمیشہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طریقے سے متحرک رہتے ہیں۔ فلسطین کے اندر ڈیفرنٹ کیمپس ہیں، اس میں جو ہے وہ ظاہر ہے ہر طرح کے اسپیسیفکلی جو وہاں کی اتھارٹی ہے اس پہ جو ایکسٹریمسٹوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، تو ایکسٹریمزم کی بقا کے لیے، سروائیول کے لیے اس طرح کی ٹینشن ضروری ہوتی ہے۔
پھر اس میں ایران ہے کہ ایران کے حوالے سے بہت سارے لوگ اس وقت اس پہ انگلی اٹھا رہے ہیں کہ اس کے پیچھے یہ سارا ڈیزائن ہو سکتا ہے. اس کی وجہ کہیں ہے کہ ایک تو ایران پہ جو اس کی نیوکلیئر فیسلٹی پہ اسرائیل نے اٹیک کیا تھا جس کی وجہ سے ایک نیوکلیئر سائنٹسٹ مارا گیا. اس کے بعد جو ایران کے اوپن واٹرز میں جو شپ تھے آئل ٹینکرز تھے ان پہ جو حملے ہوئے اس کے ذمہ دار انہوں نے اسرائیل کو ٹھہرایا. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ مختلف قسم کی وہاں پہ جو اس طرح کی کارروائیاں ہوتی رہی ہیں اس میں ایران کی طرف سے کلیئرلی اسرائیل کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا اور اسرائیل نے بھی اس کی کوئی خاص تردید نہیں کی یہ جتنی تر ہوئی. اور اس کے جواب میں یہ ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا کہ ایران نے کچھ نہیں کیا تھا انٹل دس ایونٹ. یعنی دس از دا فرسٹ ایونٹ جس میں اگر ایران ہے تو اس نے کچھ کیا اگر ہے میں کہتا ہوں. لیکن یہ جو دیکھیں جو لوگ وہاں پہ انوالو ہیں حزب اللہ ہے یا حماس ہے یا اس طرح کی جو قوتیں ہیں وہ ظاہر ہے پرو ایرانین ایک وائلنٹ قسم کی ایکسٹریمسٹ فنڈامنٹلسٹ فورسز ہیں. ان کا جو موسٹلی سروائیول ہے اور ریسورسز ہیں وہ ایران پہ ڈیپینڈنٹ ہیں اور ایران سے کنسلٹ کیے بغیر اور اس کی مدد لیے بغیر وہ اس طرح کی کوئی بڑی کارروائی نہیں کر سکتے. دس از ہیوج. یہ آفٹر بہت سالوں بعد اگر آپ گراف دیکھتے جائیں ایک انٹرنیٹ پہ گردش کر رہا ہے تو اس میں یہ بہت بڑی ایک واقعہ ہے گزشتہ کئی سالوں سے. تو اس کو اگر یوں کہنا کہ یہ ایسے ہی کر لیا انہوں نے ناراض ہو کے کہ آپ نے جو ہے وہ ایک بستی سے 2 فلسطینی خاندان کیوں نکال دیے تو یہ کوئی ایکسیپٹیبل بات نہیں. ظاہر ہے از اے ہیوج ایونٹ اور اس کے پیچھے ہیوج قسم کی لابیز ہیں ہیوج قسم کے انٹرسٹ ہیں اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ اس میں ایران سمیت یہ ساری قوتیں جو ہیں نا ان کو آپ بری ذمہ نہیں قرار دے سکتے. جی باشانی صاحب آپ نے بہت ہی ڈیٹیلڈ انالیسس کیا. جانے سے پہلے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا میرے اپنے ہم وطنوں سے کہ کوئی بھی ایشو ہو اسے ہمیں ہندو اور مسلمان کے چشمے سے ہرگز نہیں دیکھنا ہے. اپنی جو بھی معاشرے میں تھوڑی بہت جو نفرتیں آج قائم ہو گئی ہیں اس کے چشمے سے ہرگز نہیں دیکھنا ہے. اس کے ہسٹوریکل کانٹیکسٹ کو سمجھنا ہے, ہماری پالیسی کیا رہی ہے گورنمنٹ کی اس کو سمجھنا ہے, اور پھر یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہم کوئی ایک مختلف قسم کا سٹینڈ لیتے ہیں تو اس کا اثر ہمارے اپنے کور ایشوز پر کتنا پڑتا ہے. بہت سارے اس میں فیچرز ہوتی ہیں جن کو آپ کو پہلے چیک کرنا پڑتا ہے, اس کے بعد آپ اپنا اوپینین رکھتے ہیں. اینڈ آئی ایم شیور انڈین گورنمنٹ نے بھی وہی کیا ہے. آج آپ نے وقت دیا, آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو جناب. تھینک یو.